السلام علیکم۔ یہ اردو میں یہ 3 منٹ ویڈیو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات آپ پنجابیوں کو بھی پہنچانا ہے، سندھیوں کو بھی پہنچانا ہے۔ اگر کوئی پاکستان سے اس کا پیار ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں اور پاکستان سے جس کو پیار ہے، یہ بندہ ملیشیا میں ہے، شاید اسی وجہ سے ہے کہ صحت کے مسائل زیادہ ہیں، وہاں مزدوری کر کے پیسہ بیچتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے۔ سر آپ ملیشیا میں ہیں؟ اچھا، ملیشیا میں جو ملیشین لوگ ہیں وہ زیادہ بیساکھی پہ تو گھومتے پھرتے تو نہیں ہے؟ وہ تو نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سچ ہے نا؟ بالکل صحیح۔ اچھا، وہ ملیشیا میں اتنے غصے تو نہیں ہے نا وہاں؟ نہیں، وہاں کسی کو اتنی الرجی بھی نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل بیماری بہت کم ہے وہاں۔ نہیں، وہاں جیسا آپ نے ملیشیا کے سٹیزن ہیں تو وہاں کتنے لوگ آپ یعنی کتنے ویسے لوگ گھروں میں دوائی رکھ کے کھاتے؟ بالکل تقریباً بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور لڑتے بھی زیادہ نہیں ہے نا؟ نہیں، لڑتے بھی زیادہ نہیں، ٹھنڈے دماغ والے لوگ ہیں۔ ٹھنڈے کھانے میں مچھلی زیادہ کھاتے ہیں، بالکل، اور نیچرل جو ہے نا، نیچرل ویجیٹیبل جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، مسالوں والے جو ہے نا۔ اور جب گرمی کا موسم ہو تو وہ لوگ چھتری سر پر تو نہیں رکھتے ہیں زیادہ؟ ہمیشہ وہاں گرمی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے وہاں پہ، گرمی، مگر پھر بھی وہاں لوگ زیادہ پنکھے تو استعمال نہیں کرتے، ہر وقت کے پنکھے بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، یہ تھا یہ اسلام آباد کا کوئی سینٹر ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز الرجی کے لیے۔ میرا وقت گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس سینٹر جو لوگ الرجی کا علاج کرتے ہیں، میرا ڈاکٹر غلام فاروق نام ہے، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو میں کورٹ کے لیے بھی تیار ہوں، میں اس کے لیے ثابت کروں گا کہ الرجی کیوں آتا ہے، اور اگر میں گناہگار نکلا تو مجھے قانونی طور پاکستان گورنمنٹ سزا بھی دے سکتا ہے، اور میں اپنے جیل کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اس پاکستان کا خدمت کرنا ہے، اور جس چیز کا مجھے پتہ ہے تو وہ مجھے تو بتانا ہے، تو اس میں ڈرتا نہیں ہوں، خدا کی قسم نہ جیل سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے کوئی قانون کے خلاف بات کی تو میرے لیے کوئی پھانسی نہیں ہے، میرے لیے کے لیے صرف سزا ہے، خواہ جیل ہیں، خواہ 20 سال ہے، 2 سال ہے، اور جو جرمانہ ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پاکستان میں الرجی کیوں ہے؟ الرجی کا کوئی وجہ ہے، اور پھر جو الرجی کے اتنے مریض ہے تو وہ صحیح کیوں نہیں ہو رہے؟ اب اس کا ثبوت سر ہے۔ سر آپ کچھ ویکسین استعمال کرتے ہیں اسلام آباد سے، مگر ابھی تک آپ کی الرجی صحیح نہیں ہوا ہے؟ جی بالکل صحیح نہیں ہوا، یا صحیح ہوا ہے؟ اور آپ کی کمر میں بھی درد ہے اور جوڑوں میں بھی درد ہے؟ جوڑوں میں بھی درد ہے، ہاں، اور غصے بھی آتے ہیں زیادہ، غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ تو یہ الرجی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کمر کے درد کی کوئی بیماری ہے، نہ آٹھے کی کوئی بیماری ہے، سمپل اس کا یہ ہے۔ اچھا سر، آپ کا پشاور میں جب آپ ملیشیا سے آئے تھے تو آپ کا کسی کو کہا تھا کہ آپ میرے لیے وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کریں، تو اس نے آپ کو کہا کہ یہاں ٹیسٹ صحیح نہیں ہے پشاور میں، پھر آغا خان میں ٹیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو وٹامن ڈی انجیکشن بھی دیے نا؟ وہ گولی جو ہے نا، وہ ہفتے میں جو ایک استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کو تو نہیں بتایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ وٹامن ڈی ہے، بس یہ بتایا۔ اچھا، آپ کو تو یہ نہیں بتایا کہ دھوپ میں بیٹھا کرے؟ نہیں، کبھی آپ کو تو یہ نہیں بتایا کہ جس کو الرجی ہے یا کمر میں درد ہے تو ان لوگوں کو لیے بھی دینا ہے؟ یہ ہے کہ خدا کے لیے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، جہاں بھی کوئی ہو، اگر کوئی میڈیکل سٹور والا کیوں نہ ہو، کہ اگر کسی کو وٹامن ڈی دے رہے تو آپ 5 لاکھ یونٹ، یعنی ایک انجیکشن یا ایک کیپسول میں 2 لاکھ ہوتا ہے، تو 5 کیپسول یا 5 انجیکشن 5 دن میں مسلسل کھانے کے بعد، پھر اس کے بعد ہفتے میں کم از کم 30 سے لے کر 40 منٹ دھوپ میں بٹانا ہے۔ جیسا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جیسے یہ بھائی جان ہے، یہ ملیشیا سے ہے، تو اس کا جب ہم نے وٹامن ڈی ٹیسٹ کیا تو اس میں 64 ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نے وہ کہا ہے، اور یہ بھائی جان جو ہیں اس کا صرف 11 ہے۔ تو یہ اللہ کا شان ہے، قدرتی چیزیں گوشت کھایا کرے، کیونکہ جو انسان ہے اس کے لیے نارمل خوراک چاہیے، خواہ جہاں بھی ہو۔ تو نارمل خوراک تو من سلواتا، وہ تو بنی اسرائیل نے جمع کرنا شروع کیا اور ختم ہوا، کیونکہ قرآن و حدیث سے کوئی بڑی سائنس نہیں ہے۔ ابھی آپ قرآن و حدیث سنیں، پھر سائنس تو بعد آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کو کہا کہ یہود سب کچھ کھانا ہے مگر بد خنزیر کے گوشت نہیں کھانا، جس پہ اللہ اکبر نہ ہو اور بہتا ہوا خون۔ تو اس نے بد خنزیر پہ ضد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تورات پہ اس پہ چربی بند کیا۔ پھر سورۃ انعام ہے، میرا قرآن الفاظ تو شاید غلط ہے، اگر کسی نے ویڈیو میں میرے الفاظ صحیح کیے تو اس کا میرے اوپر احسان ہوگا، کیونکہ انسان جب کسی کی غلطی کا
نشاندہی کرے اور اس کو گائیڈ کرے تو یہ بڑی نیکی کی بات ہے۔ تو پھر قرآن ہے سورۃ انعام وَلِلَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شُحُومُهَا کہ آپ صرف چربی کاٹ سکتے ہیں جو کمر کے پیٹ سے لگا ہوا ہوں اب انتلیو کے ساتھ۔ پھر اصحاب کہف جو تھی اس پہ دھوپ نہیں پڑتی تھی کیونکہ وہ غار کا منہ ایک شمال کی طرف تھا دوسرے مغرب کی طرف، جنوب کی طرف۔ اگر غار کا منہ مغرب کی طرف ہوتا تو اس پہ آدھا دن سن لائٹ ڈائریکٹ پڑتے تو وہ نہ بچنے کا چانس مشکل تھا۔ پھر ما اسفل من کعبین فی الزار فی النار، بخاری شریف کتاب اللباس ہے 383 نمبر صفحہ ہے کہ جو مرد حضرات گھومتے پھرتے ہیں تو اپنے یہ ٹہنوں والا حصہ سکن جو ہیں یہ ضرور ظاہر رکھے۔ تو اس کے کمالات یہ ہے کہ جو انسان جہاں بھی پیدا ہوتا ہے، جو خواتین ہوتے ہیں خواہ انگریز یا مسلمان ہیں، اور جن میں ہارمون ڈی کی کمی ہوتا ہے جس کو بون وٹامن سن شائن وٹامن کہتے ہیں، تو ان خواتین کے بچے 60 سے لے کر 40% خواتین کے بچے ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، خواہ امریکہ ہو، پاکستان ہو، جرمنی ہو، پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں۔ تو بچہ گھر میں پیدا ہو، اسپتال میں پیدا ہو، جب پیدا ہو جائے تو ماں کی دودھ میں ہڈیوں کے وٹامن اور میگنیشیم کی مقدار بچے کی ضرورت پورا نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے گوشت میں 2 لاکھ یونٹ بون وٹامن دینا چاہیے، یا روزانہ 800 سے لے کر 1000 یونٹ بون وٹامن دینا چاہیے 5 مہینے تک۔ پھر 5 مہینے پہ جب بچہ پہنچ جائے جہاں بھی ہو دنیا میں، تو انٹرنیشنل لائٹ ایسوسیشن ہے دنیا میں، یہ سن لائٹ پہ تنظیم ہے کہ بچے کے سکن پیروں والا 5 انچ روزانہ 5 منٹ دھوپ میں ظاہر کرنا ہے 15 مہینے تک۔ پھر 15 مہینے سے 3 سال تک 10 انچ سکن پیروں والا روزانہ کہ اس پہ ڈائریکٹ سن لائٹ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو سن لائٹ ہے، جو دھوپ ہے، تو یہ سن لائٹ میں الٹرا وائلٹ بی ریز ہوتے ہیں، تو وہ بی ریز آ کے ابھی آپ یہ سنیں گے کہ الرجی کا علاج کیسا ہوتا ہے۔ تو یہاں سکن میں 7D ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے، تو جب سن لائٹ الٹرا وائلٹ بی ریز اس سکن کو ہٹ کرتے ہیں تو اس سے پری وٹامن D3 سکن میں بنتا ہے، پھر یہ جگر میں آتا ہے، پھر وہ ہائیڈرو آکسیڈیشن D2 بنتا ہے، پھر گردوں میں آ کے وہ ہارمون D بنتا ہے۔ اگر سکن پر 7D ہائیڈرو کولیسٹرول پر سکن پر دھوپ نہ پڑے تو یہ انٹرنزک کولیسٹرول جو ہوتا ہے 7D ہائیڈرو کولیسٹرول، یہ کولیسٹرول چربی میں چینج ہو کے وزن زیادہ ہوتا ہے اور اٹیک اور فالج پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہڈیوں کی ہارمون جب بن جائے تو انتلیو میں یہ 3 کام کرتے ہیں، ایک کیلشیم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لیے اور دانتوں کے لیے، دوسرے میگنیشیم جذب کرتا ہے۔ تو دنیا میں جہاں میگنیشیم کم ہو تو بچوں کی وہ سلائیویشن زیادہ ہوتے ہیں، بڑوں کو پسینے آتے ہیں، پیروں میں جلن ہوتا ہے، دل زیادہ دھڑکتا ہے، سوچتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، ثقالت آتا ہے، اور کانوں میں ویسٹیبولر نرو وہ کمزور کے چکر آتا ہے، کوکلیئر نرو کمزور کی ڈپنس شروع ہو جاتا ہے، دل زیادہ دھڑکتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، سلیپ کی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، وزن اور قبض ہوتا ہے، اور پسینے بہت زیادہ آتے ہیں، سوچتے ہیں، سوسائڈ کرتا بندہ، ہوموسائڈ کرتا ہے، ڈیمینشیا کرتا ہے، یاداشت کمزور ہو جاتے ہیں، مرد حضرات کافی کمزور ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہڈیوں کے وٹامن کیلشیم جذب کرتے ہیں، ہڈیوں کے لیے میگنیشیم جذب کرتے ہیں، تو میگنیشیم کے کام یہ ہے۔ اچھا، پھر جو دوسری پاکستان کے لیے شرم کی بات ہے، تو ہمارے لیے عزت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہڈیوں کے وٹامن جب کم ہو جائے تو باڈی میں زنک استعمال نہیں ہوتا ہے، جب زنک استعمال نہیں ہوتا ہے تو باڈی کا وزن قدرتی طاقت کم ہو جاتا ہے کہ جراثیموں کا مقابلہ کرے، تو پاکستان میں الرجی ہو جاتا ہے، ٹی بی ہو جاتا ہے، دمے کی بیماری کرونا ہو جاتا ہے، اور آٹو امیون سسٹم زیادہ ہو کے تو پاکستان میں شوگر ہو جاتا ہے، سوریسس اور کچھ کینسر ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہڈیوں کے وٹامن کم ہو جائے تو انسان ہو، جانور ہو، جو بھی ہو، ان کے لیے تو کیلشیم چاہیے، ہڈیوں کے لیے، دانتوں کے لیے، اور بدن کے ہر سیل کے لیے کیلشیم چاہیے۔ تو بدن میں پیراتھائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ پیراتھائرائڈ ہارمون پھر کوشش کرتا ہے کہ مجھے ابھی باڈی کے لیے کیلشیم پیدا کرنا ہے، کیونکہ وہاں ہڈیوں کے وٹامن تو 60-75 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پیراتھائرائڈ ہارمون کو ہڈیوں کا چور بھی کہتا ہے، یا وہ چوہا جو درختوں کے جڑ کاٹتے ہیں، تو یہ ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے ہیں کہ جسم کی ضرورت پورا ہو جائے۔ تو بچوں میں ریکٹس کرتے ہیں، ریکٹس یا پشتوں میں اس کو کہتے ہیں سورے پیشے ہوئے یا کمزور بچہ۔ پاکستان میں ان بچوں کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس کی دماغ کمزور ہے، یہ معذور بچہ ہے، یا آپ نے آکسیجن نہیں لیا ہے، اس پہ جھٹکا آیا ہے، آپ لوگوں نے اپنے درمیان میں رشتہ کیا ہے۔ حالانکہ دنیا میں اس کو ریکٹس کہتے ہیں، اور کسی پٹھان نے اس کے لیے اچھی لفظ استعمال کیا جیسے سورے پیشے ہوئے،
نو منګه الٹا سوری ته کینو چې کله وړه شي پوستکی د غرمو نه پټ کو. اچھا پھر یہ کچھ پشتوں میں بات میں نے اس لیے کی کہ اوکے اچھا پھر یہ ینگ جوان میں یہ جگہ ہڈیاں اچانک ٹوٹ جاتے ہیں، مہرے خراب کرتے ہیں کمر میں، کمر کے جو چھوٹے چھوٹے مہرے ہیں جو یعنی ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہے کہ پاکستان میں کمر کے درد پیدا ہوتا ہے، جوڑوں کا درد پیدا ہو جاتا ہے، اور ارلی اسٹیواترائٹس ہوتا ہے، اور دانت خراب ہو جاتے ہیں، اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ہڈیاں ہیں جس کو اوسیکلز کہتے ہیں، وہ کمزور ہو کے لوگوں کا سننا کم ہو جاتا ہے، اور اگر 16 سال تک نہ کھائے تو قد کم رہ جاتا ہے، یعنی ہائٹ کم ہو جاتا ہے، اور پیراتائرائڈ ہارمون جب زیادہ ہو ہڈیوں کے وٹامن کی کمی کی وجہ سے تو گردوں سے کیلشیم زیادہ نکلتے ہیں، جذب نہیں ہو جاتے ہیں، تو پاکستان میں گردوں میں پتھری ہوتا ہے۔ پھر جب انسان ٹھیک ٹھاک ہو 16 سال تک، جہاں بھی انسان ہو، انگریز ہو، مسلمان ہو، پاکستانی ہو، نان پاکستانی ہو، اور اس میں ہڈیوں کے وٹامن کی کمی نہ ہو، تو پھر بون ڈینسٹی ہڈیوں کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ ڈینسٹی 1% ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں مرد حضرات کے، اور 6 گنا خواتین کی۔ جب 30 سال پہ بندہ پہنچے تو 12% ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں مرد حضرات کے، اور 25% خواتین کے۔ پھر 45 سال پہ اگر خواتین پہنچے اور 50 سال پہ مرد حضرات، تو پھر اسٹیوپروسس شروع ہو جاتے ہیں۔ بون ڈینسٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت درختیں ہوں اور درختوں کے نیچے ایک چھوٹا درخت رہ جائے تو وہ اس کی نہ ہائٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور نہ موٹا۔ پھر پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ یعنی کمر کے درد کیوں ہے، کمر درد کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیوں ہے، الرجی کیوں ہے، کیوں صحیح نہیں، ہارٹ اٹیک کیوں ہو جاتے ہیں، انسان کیوں صحیح نہیں ہو جاتے، اگر ہارٹ اٹیک ایک بار ہوا تو دوبارہ کیوں ہو جاتا ہے، اگر کرونا ایک بار ہوا تو کیا، کیونکہ سن لائٹ کے ارد گرد جو حلقہ ہے اس کو کرونا کہتے ہیں۔ اچھا پھر یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا میں، پوری دنیا میں اگر کسی کو وٹامن ڈی دینا ہے تو نارمل تو ٹیسٹ ہونا چاہیے، مگر یاد رکھیں کہ جو لوگ وٹامن ڈی کھاتے ہیں تو وہ دھوپ میں نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے اور سر کے رگے پڑ جاتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی تک دنیا میں کسی سائنسدان کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا دوسری یہ ہے کہ جب وٹامن ڈی زیادہ ہو جائے تو دنیا میں اسٹیرائڈ دیتے ہیں، کیونکہ اسٹیرائڈ کو ہڈیوں کا دشمن کہتے ہیں، یا پیراتائرائڈ کو ہڈیوں کا چور کہتا ہے، یا وہ چوہا جو درختوں سے جڑ کاٹے۔ تو ہمارے پاکستان میں لوگ اسٹیرائڈ کھاتے ہیں، کوئی الرجی کے لیے کھاتے ہیں، کوئی جوڑوں کے لیے کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا الٹا سسٹم ہے۔ تو انہاؤ یاد رکھیں کہ یہاں آپ لوگ پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں، سن سے بھی آتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ جیسا ہمارا اس وقت ہم تھے مرگرہ میں، جیسا ہمارا وہ دیکھو یہ ہنگو کے لوگ ہیں، بہت زیادہ جو تھے، تو یہ گھر کے 1 2 3 4 5 یعنی وہ پوری فیملی لوگ آتے ہیں یہاں۔ تو آپ کوشش کریں کہ گھر میں ایک بندے کا جب ٹیسٹ ہو جائے تو یہ پوری خاندان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہڈیوں کے وٹامن کا مثال ایسا ہے جیسا کوئی نماز میں جان بوجھ کر ولا نشکر پڑھتا ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ یہ پوچھے گا کہ اے انسان، آپ نے تو تراویح تہجد سب کچھ کیا تھا، مگر آپ نے جان بوجھ کر ولا نشکر کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ ولا نشکر کا مطلب ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ادا نہیں کرتا ہو۔ تو ہڈیوں کے وٹامن جب باڈی میں کم ہو تو اس کا ایسا مثال ہے کہ وہ پوری دن انسان، خواہ جانور ہو انسان ہو، وہ بیمار۔ تو یہ ہماری یہ جو حدیث ہے یہ بڑے کمال کے، سب حدیث اہم ہیں، کیونکہ اس لیے قرآن میں شفا ہے، پھر شہد بھی کھانا ہے، پھر الرجی کوئی بیماری نہیں ہے، الرجی ایک صحت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے لوگ دنیا میں جڑ سے وہ سوچتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کو جو الرجی ہوا ہے یہ تو 55 سے تھا یا بعد میں ہوا ہے؟ نہیں 3 سال میں 2-3 پہلے نہیں تھا تو اور صحیح نہیں ہوا ہے، اور آپ نے اسٹیرائڈ بھی کہا ہے، تو یہ پھر وجہ نہیں، پھر کیا پیدا ہے؟ تو میرا گورنمنٹ آف پاکستان سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے ہمارے بچوں کے ریکٹ سے، اس کو معذور بچے کہتے ہیں، یہ ہے تو ہمارے بچوں کو آپ ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ دے جو بھی ہے کہ بچوں کو کم از کم اگر ٹیسٹ بھی نہیں تو وہ پولیو کی شکل میں جو ٹیمی گھومتی پھرتے ہیں گھر گھر میں، کم از کم 4 لاکھ یونٹ 4 دن میں دے، اور پھر اس کو ایجوکیٹ کرے کہ یہ بچے جو یہ بازو ہے، خواہ پنجابی بچہ ہے، سندھی ہے، جو بھی ہے، کس پہ سن لائٹ پڑے، کیونکہ سن لائٹ کو نیچرل میڈیسن کہتا ہے۔ تو پاکستان تو خوبصورت ملک ہے، ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا یہ ماں باپ ہے،
یہ اسلامی ملک ہے اور ہمارے ساتھ سب ذرائع، یہ کسی نہ لیڈر کی ذمہ داری ہے، نہ سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے، نہ مولویوں کی، یہ پوری ہمارے پاکستان کا خدمت کرنا ہے، وہ بھی ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے۔ پھر ہمارے ساتھ کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نیچرل ذرائع ہیں، ہمارے ساتھ وزٹنگ پوائنٹس ہیں اور ہمارے ساتھ سن لائٹ ہے۔ تو انہاں میرا نام پاگل ہے، ڈاکٹر ہے، پاگل ڈاکٹر جو بھی کہہ رہے ہیں، دنیا میں حقیقت کے لوگ خلاف زیادہ ہیں، زمانے کو گالیاں نہیں دینا چاہیے، مگر یہ پاگل ڈاکٹر کے بعد یہ آپ یاد رکھیں گے کہ خدا کی قسم پوری دنیا ایک دن یہ چربی کولیسٹرول کھائیں گے اور دھوپ میں بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ باہر کے لوگ جہاں سن لائٹ بہت کم ہے وہ پاکستان میں آ کے 6 دن گزاریں گے جیسے دبئی میں ہوتا ہے۔ تو یا خیر تو ہم سکن ایکسپوجر کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم اسلامی ملک ہے، مگر کم از کم بازو اور یہ پنڈلیوں پہ اگر دھوپ پڑے تو وہ بھی کافی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے سن لائٹ جو ہمارے پاس ہے تو یہ ہماری کمائی کا ذریعہ ہوں گے۔ یہ تو قرآن ہوا، یہ حدیث ہوا، انگریز کے سینس۔ ابھی آتے ہیں کلچر پہ کہ پاکستان میں جب ٹریکٹر نہیں تھا تو لوگ کیا کام کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، ذرا وہ سوچے کہ جب لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے تو کیا رات کو کرتے تھے یا دن میں، اور جب واشنگ مشین نہیں تھا تو خواتین کہاں کپڑے دھوتی تھی، اور جو موبائل نہیں تھا، موبائل بل گیٹس نے ایجاد نہیں کیا تھا، تو بچے کہاں کھیلتے، دھوپ میں نہیں کھیلتے تھے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ڈیٹا ہے کہ دھوپ سے کتنے لوگ مرے ہیں پاکستان میں تو میرے ساتھ شیئر کریں۔ تو دنیا میں صحت کے مسائل ہے، وہ عمر کے لحاظ سے ہو یا کنجینیٹل ہو، ہر سسٹم میں یا جینیٹک ہو یا کروموسومل ہو یا گلائکوجن، مگر پوری دنیا سے میرا اختلاف یہ ہے کہ سن لائٹس یعنی دھوپ ڈائریکٹ سکن پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے صحت کی جتنی بھی مسائل دنیا میں اس کا خلاف ہوں۔ دیکھتے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگ دردوں کی گولیاں کھاتے ہیں تو وہ اس کی گردے خراب، پیراتھائرائڈ ہارمون زیادہ ہے، گردوں میں پتری، ڈپریشن ہے، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور دوسرے اثرات یہ ہیں کہ گرمی پریشانی ہے، سب لوگ ہمارے باہر مزدوری کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کبھی کسی نے سوچا ہے؟ تو ہر صحت کے مسئلے کا ایک نام ہے، جیسے یہ میں اس ایک جو الرجی کا مریض ہے میں اس کا مثال دیتا ہوں، اس کے بون وٹامن جو ہے وہ 11 ہیں، جس میں 30 ہو تو یہ پاگل ڈاکٹر کچھ انعام بھی دیتا ہے، 60 سے تو کم نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پری میچور، ٹائم سے پہلے شدید ہڈیوں کی کمزوری، وجہ کیا ہے ایج، اور دوسرا شدید ہڈیوں ہارمون ڈی کی کمی، وہ کمی کیا آتا 1000 سے لے کر 7000 یونٹ بون وٹامن روزانہ چاہیے انسان کے لیے۔ دوسری وجہ سن لائٹ ڈائریکٹ سکن پر نہیں ڈالنا، جب ہڈیوں کے وٹامن کم ہوا تو پیراتھائرائڈ ہارمون زیادہ ہو گیا تو اس نے ہڈیوں سے کیلشیم کو نکالا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو کمر میں درد، جوڑوں میں درد، بدن میں درد، دانتیں خراب ہونا، قد کے رہ جانا، اور میگنیشیم کم تو مسل کمزور، پٹھے کمزور، پیروں میں جلن، پسینے آنا، ڈپریشن، انگزائٹی، یادداشت کم ہونا، بالوں کا سفید ہونا، گرنا، جیسا میرا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 2015 سے پہلے مجھے بھی کچھ پتہ اس کا نہیں تھا، اور زنک کا استعمال نہیں ہوتا ہے باڈی میں، تو جب ہڈیوں کے وٹامن کم ہوں تو اس کی قدرتی طاقت کمزور، امیون سسٹم جو جراثیموں کا مقابلہ کرے تو الرجی آتے ہیں، کرونا ہوتا ہے، ٹی بی اور مختلف انفیکشن، جیسے اس کو ایک فنگس تھیراپی بھی ہے، اور آٹو امیون سسٹم زیادہ ہو جاتا ہے جب ہڈیوں کا وٹامن کم ہو، تو ہمارے پاکستان میں شوگر، ویٹیلاک، سوریسز اور کچھ کینسر ہو جاتا ہے۔ تو انہاؤ تو اس کو ابھی ہم نے جو ہے اس کی جو لوگ وٹامن ڈی کا طریقہ یہ ہے، جیسا اس انسان میں صرف 11 ہے تو ہم نے اس کو 16 لاکھ یونٹ 6 دن میں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ہم نے سمپل ایٹریکس لکھ دیا، بریکسین، فیموٹیڈین، کیونکہ چپائدورائی نہیں ہے، گیوسکان شربت، اور یہ ایلنڈنیٹ ہے کیونکہ عمر اس کا 50 سال ہے، ہربیسر لکھ دیا، اور پولی بیان زیڈ۔ تو پھر اس کو جو ہم نے ہدایات دیا کہ یہ 6 دن میں ختم ہو جائیں گی، ابھی ہم اس کو 6 لاکھ یونٹس دیں گے اسٹیٹ، اور پھر جو 10 لاکھ بچتے ہیں وہ 5 دن میں، تو یہ ہڈیوں کے وٹامن 70 تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر 6 دن کے بعد اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، 6 دن کے بعد ہفتے میں کم از کم 3 بار، کم از کم 3 سے لے کر 40 منٹ پنڈلیوں اور بازو کے سکن دھوپ کو ظاہر کرنا ہے، مگر وہ دھوپ ہو جس میں گرد و غبار نہ ہو،
اور خوراک میں تمام چیز حلال کھانا ہے. تو یاد رکھیں یہ ٹیبل کہ کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ وی کین ٹرمینیٹ پریونٹ اینڈ ٹریٹ انلمیٹڈ ہیلتھ پرابلم جسٹ بائی یوزنگ سن لائٹ الٹرا وائلٹ بی ریز آن اسکن ان سمر ایٹ لیسٹ 60 minutes in 2 days, especially the day which started from the Sunday and Sunday. So safe use of sunlight in summer, safe use, not to burn the skin, on skin with fats, cholesterol and diet for healthy life, for 60-year healthy life. There is my challenge to all the scientists of the present world. What can they search for the tools to decrease the health problem in the world? کیونکہ ہمارے ساتھ ابھی کرونا کیوں آیا؟ کیونکہ کرونا دودھ کے جو حلقہ ہے اس کو کرونا کہتے ہیں. اور ہڈیوں کے وٹامن ابھی دنیا نے زیادہ کیا کہ بھائی کرونا کا اگر بچاؤ ہے تو آپ لوگ ہڈیوں کے وٹامن کے علاوہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو ہم اپنے اسکن کو دھوپ سے بچاتے ہیں. تو خدا کے لیے 15 منٹ روزانہ دھوپ یہ پنڈلیوں پہ اسکن کو کالا نہیں کرتا ہے, اسکن کا کیسر نہیں کرتا ہے. یہ اسکن کو خوبصورت بناتا ہے, وزن کم ہو جاتا ہے. اور جب ہڈیوں کی ایک دفعہ ہڈیاں خراب ہو جائے, پری میچور اسٹیفروسس اور پری میچور اسٹیو اتھرائٹس پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اور بچیوں میں اتنا ریکارڈس ہے کہ یہ تو 400 سال پہلے یورپ کی صحت کے مسائل تھے. تو یعنی اگر کوئی بھی کسی کو وٹامن ڈی نہیں دے رہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ میرے لیے وٹامن ڈی کا ٹیسٹ ضرور کرے, اور اس پہ وہ کہ آپ کو سمجھائے کہ کیا چیز ہے کہ نہیں ہے. اور اگر نہیں تھا تو اگر 20 سے کم آیا تو آپ لوگ جہاں بھی ہو تو 10 لاکھ یونٹ 5 دن میں کھائیں, اور اس کے بعد ہفتے میں کم از کم 3 بار اسکن پر دھوپ ڈالا ہے, پنڈلیوں اور بازو کے اسکن پر. مگر جن دنوں میں آپ لوگ وٹامن ڈی کھاتے ہیں پھر دھوپ میں نہیں بیٹھتا ہے, کیونکہ ہڈیوں کے وٹامن ہر 14 دن کے بعد آدھا کم ہو جاتا ہے اور 75 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اوکے, تھینک یو سر. آپ صحیح ہو جائیں گے جی. مگر گھر میں ایک بندے کے جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جب اسلام آباد میں سر آپ ملیشیا میں ہیں تو آپ لوگوں کو دیں گے جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ ہاتھ لگاتے ہیں ایسے, صحیح, تو سب کو دینا.